جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. اب ہماری ملاقات اور باتیں جو ہیں گپ شپ ان کا سلسلہ کچھ ان چیزوں کے ساتھ جو زندگی میں ہمیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں روزانہ, شاید ڈیلی بیسس پہ, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایموشنل ابیوزرز, ایسے لوگ جو ہمیں جذباتی طور پر انسٹیبل کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, ہمیں ایک دکھ سے, کرب سے, تکلیف سے دیکھ کر ان کو کچھ اچھا لگتا ہے یا پھر ان کے کچھ مقاصد حل ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے, ان سے نبٹہ کیسے ہوتا ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک. اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں ولنگ ویز کے سی ای او, بڑے اچھے ایڈکشن سائیکیٹرسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے فیملی کاؤنسلر ڈاکٹر صداقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. آج کل تو ویسے لگتا ہے ہر کوئی ایموشنلی آپ کو بلیک میل اور ابیوز کرنے کے چکر میں ہی ہوتا ہے نا. ہاں, زندگی بڑی انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے نا. ہاں جی. پہلے کی نسبت بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا پچھلی سینچری کے سیکنڈ ہاف میں کہ انسانوں سے تھوڑے تھوڑے دور ہو گئے تھے, لیکن یہ پھر یہ ایس ایم ایس, یہ انٹرنیٹ, یہ چیزیں, ان چیزوں نے پھر انسانوں کو بہت زیادہ کنیکٹ کر دیا ہے. صحیح. تو کیا پہچان ہوتی ہے, کیسے ہم پہچانے کہ بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں لگتا ہے بعض اوقات نہیں ضرور میں ہی کچھ غلط سوچ رہی ہوں, میرے اندر ہی کچھ غلطی ایسی ہے, ٹھیک ٹھاک بندہ ہے ابھی تو بالکل ٹھیک ہے, یہ کیا نہیں, یہ نہیں مجھے دکھ دے سکتا, یا اس نے مجھے جان بوجھ کے دکھ نہیں دیا ہوگا. دیکھیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہتا ہے. جو لوگ ابیوسو ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ بار بار اپنے بارے میں کلیئر کٹ انڈیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرے لوگ پھر بھی وہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, میرا خیال ہے کہ میرے میں کوئی خرابی ہے, یا یہ بہت جلدی بدل جائے گا, یا اس کا کوئی باس اس کو تنگ کر رہا ہے, یا دنیا میں اس کو کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں. یا کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں اس سے پیچھا چھڑا لوں تو پھر میں کہاں جاؤں گا, ابھی میرے پاس کچھ تو ہے, کوئی تو ہے, پھر پتہ نہیں میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کو ایک خاتون نے بڑا اچھا ایلیبریٹ کیا, ہم بات چیت کر رہے تھے, وہ کہتی ہے چادر بھلے پھٹی ہوئی ہو, سر پہ ہونا تو فرا بڑا وہ ہوتا ہے. میں ان کی فلسفی جو ہے میں کہا ٹھیک ہے اوکے. انسان آہستہ آہستہ سیکھ لیتا ہے نا, مار کھاتے کھاتے مار کھانے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ جسے ہم ایکچولی اسے روگ کہتے ہیں, بڑا اردو عام لفظ ہے روگ لا لیا, یعنی کسی کی وجہ سے روگ لگ جانا, یعنی کسی ریلیشن شپ کی وجہ سے, کسی چیز کی وجہ سے, کسی آرگنائزیشن کی وجہ سے, کسی حالات کی وجہ سے جب ہمیں مستقلاً ایک تکلیف سہنی پڑتی ہے اندر سے, تو اس کو روگ کہتے ہیں, اور انگریزی میں اس کو کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. بالکل سے ہم ساتھ ساتھ ڈسپلے کر رہے ہیں کچھ پوائنٹرز بھی آپ لوگوں کے لیے, اگر آپ اس میں سے بھی نوٹ کرنا چاہیں اور چیزیں دیکھنا چاہیں. مجھے اس میں مکڑا اور مکھی کی نا وہ داستان بڑی یاد آتی ہے, جس میں پہلے وہ اسے رجھاتا ہے, پھنساتا ہے, اسے کہتا آؤ تو صحیح, ادھر آؤ تو صحیح میرے جالے میں, تمہیں میں بڑا انٹرٹین کروں گا بڑا, اور وہ آ جاتی ہے غریب. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایموشنل ابیوزرز ہوتے ہیں یہ بھی somehow اپنے پرے کو یا اپنے وکٹم کو کچھ پہلے کچھ اس کے ساتھ کوئی کاروائی کرتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے نا اس کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کے چکر میں سے نکلے کیسے. سو وہ کیا برین واشنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں جس کے ساتھ وہ اسے قابو کرتے ہیں؟ یہ جو ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں ایموشنل ابیوزرز کے, یہ بڑے پکے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ کیسے ان کو اٹریکٹ کرنا آتا ہے, شروع میں کیسے وہ اپنے رویوں کو بہت شاندار بنا کے دکھا سکتے ہیں, اور کسی بھی وقت کسی کے سامنے بھی اپنے رویے وہ پھر شاندار کر سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا خامد جو بیوی کے لیے دکھ کا باعث ہے, تکلیف کا باعث ہے, کسی اور لوگوں سے اگر آپ انہیں ملتے جلتے دیکھیں, یا فار دیٹ میٹر بیوی کو اور لوگوں سے ملتے ہوئے دیکھیں, تو ایسے لگے گا کہ وہ بالکل ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پرسن ہے, اور کوئی بلیو نہیں کرے گا کہ یہ اپنی پرسنل لائف میں اتنا ابیوسو ہو سکتا ہے. پھر وہ جو ایک مثال آپ نے دی, اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ وہ ایک چھپکلی کی ایک قسم ہے, بہت بڑی چھپکلی ہوتی ہے, رنگ بدل لیتی ہے, گرگٹ نہیں, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان باہر نکال کے تو انتظار کر رہی ہوتی ہے, زبان پہ ایک بہت ہی وہ سٹکی سا فلوئڈ اس کے ہوتا ہے, تو کوئی بھی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ آ کے تو اس کے اوپر جو ہی بیٹھتا ہے تو وہیں چپک کے رہ جاتا ہے, اور وہ اپنی جان پھر بالکل نہیں چھڑا سکتا, اور وہ چھپکلی اس کو کھا لیتی ہے. تو ایسے بھی ابیوزرز ہوتے ہیں جن کے اندر سٹیکینس کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. بالکل صحیح. سائن سمٹمز جو ہے ہم آپ کے ساتھ کلیئرلی ڈسکس کریں گے, بالکل پوائنٹس کے ساتھ. اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ اپنے پاس اپنی کاپی پینسل کوئی چیز رکھ لیجئے تاکہ یہ چیزیں جو ہے آپ سے مس آؤٹ نہ ہوں. ہم چلیں گے خبروں کے لیے اس وقت نیوز اسٹوڈیو کی طرف, واپسی پہ آپ سے ملاقات. ڈاکٹر صاحب سائن سمٹمز کی بات کر رہے تھے, ہم کیسے پہچانے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی ایموشنل بلیک میلر ہے یا پھر ایموشنلی ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ابیوزر ہے؟ بڑی سادہ سی نشانیاں ہیں. پوزیسو ہونا, حاسد ہونا, حد سے بڑا ہوا کنٹرولنگ ایٹیچیوڈ,
بعض اوقات تو شادی سے پہلے ہی جو رشتہ ہوتا ہے آپس میں اس میں بھی ایسے بہیو کرنا جیسے شادی کے بعد لوگ عام طور پر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جسٹیفائیڈ نظر آتا ہے بیہیویئر. ذرا سی بات پہ اجازتیں جو طلب کرنے کا رویہ کہ مجھ سے پوچھ کے یہ کرو یا تھوڑی دیر کے بعد مجھے بتاتے رہو کہ آپ کے جغرافیائی حدودوں کی حدود میں کیا تبدیلیاں گئی تھی, کیوں گئی تھی, کس کے ساتھ گئی تھی, اچانک چیک کرنا, اچانک چھاپا مارنا یا اس طرح کی کوششیں کرنا. اور بال ایسے نہ بناؤ, کپڑے وہ والے نہ پہنو, اس سے نہ ملو, کسی اس کی طرف نہ جاؤ, شخصیت کو بالکل نگیٹ کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرنا. تو یہ تو ایک بڑی مائلڈ سی نشانیاں ہیں. لیکن اس کے علاوہ پھر شاؤٹ کرنا, اونچی آواز میں بولنا, ایسے ہی وسوسوں کی بنیاد پہ تہمتیں لگانا, بہت بڑی بڑی باتیں کرنا اور غصے میں آ جانا, بعض اوقات تو باقاعدہ ہاتھ اٹھانا اور پھر کہنا کہ میں دل کا برا نہیں ہوں, میں تو یہ معاف کر دو, اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں. تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی, اور عموماً یہ لوگ پیچھے ان کے گھروں میں ایسے ہی ماحول چل رہا ہوتا ہے اور وہ یہ انکانشیسلی سیکھتے ہیں, جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے, بلکہ انہیں جو چیز سیکھنے کو ملی ہوتی ہے اپنے گھر سے وہ یہی لیگیسی آگے لنگر آن کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو ان کے پیچھے کوئی ابیوسو بیہیویئر ان کے ساتھ بھی ہوا ہوتا ہے تو جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ بہت سارے اس کے یہ نشانیاں ہیں. بالکل صحیح. اچھا, کیوں یہ جو چکر چلتا ہے ایک کہ جس میں ایک خاتون کو لگتا ہے یار یہ تو ابھی کتنا پیار کر رہا ہے میرے سے, پاؤں میں گر کے معافی بھی مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے بس مجھے معاف کر دو, مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اور میں چاہتا نہیں تھا لیکن بس مجھے غصہ آ گیا تھا, اور پھر وہ معاف کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے معاف کر بھی دیا جائے نا, کہہ جو دیا معاف کر دو تو بس اب معاف کر دو, حکم دیتے ہیں کہ معاف کرو. اور یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. یہاں ایک دم سے خاتون کو جو بہت اچھا لگنے لگتا ہے, سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے, پنک کلاؤڈ اس کو ہم کہتے ہیں, یعنی مار پٹائی, ابیوسو بیہیویئر, بری گندی باتیں کہنا, اور اس کے بعد سڈنلی جو ہے گلٹی فیل کرنا اور پھر معافی مانگنا, اور معافی روب سے مانگنا, اگر دوسرا معافی نہ دے تو پھر دھمکیاں دینا, پھر ایک اور کورس کر دینا ابیوسو بیہیویئر کا, اور پھر معافی مانگنا جب تک معافی قبول نہ کر لی جائے پورے دل سے. بلکہ یہ لوگ حکم بھی دیتے ہیں کہ اب خوش ہو جاؤ فوراً, یہ اپنا موڈ جو ہے فوراً چینج کر لو, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بس اس کو چھوڑ دو, بس سب ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ جو بلاسٹ ہوتا ہے جس میں ابیوسو بیہیویئر سامنے آتا ہے, تو اس کے بعد یہ ہنی مون پیریڈ آتا ہے, ایک چھوٹا سا منی ہنی مون پیریڈ جو کہ بہت اچھا لگتا ہے. ہنی مون تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اس وجہ سے پھر خواتین اس ٹریپ میں آ جاتی ہیں جس سے نئی سائیکل کا آغاز ہوتا ہے. اگر ابیوسو بیہیویئر ہوا ہے تو اس کے بعد یہ کوئی معافی مانگتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا, لیکن پوری طرح پھر فوری طور پر سب کچھ بھول بھال کے چل پڑنا, اور خاص طور پر برائب کے طور پر تحفے قبول کرنا, یا وہ جو پرانی ڈیمانڈز تھی وہ پوری ہو جائے تو ان کو اس وقت قبول کرنا. تو ابیوسو بیہیویئر کے فوراً بعد اپنی سابقہ ڈیمانڈز کو اگر آپ پورا ہوتے دیکھیں تو آپ بڑے پولائٹلی ان کو ریفیوز کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں بلکہ اچھے بیہیویئر کی ضرورت ہے. اب اس کو بریک کیسے کرے خاتون جو ہے, وہ کیسے اس میں سے نکلے, اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے جو اس طرح سے کر رہا ہو؟ کیا ان تمام مسائل کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کے ٹھیک ہونے کی بات تو بعد میں ہے, پہلے خود اپنے ٹھیک ہونے کی بات ہے. پھر بریک کیسے کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. بلاسٹ میں تو آپ بریک نہیں کر سکتے. جب کوئی طوفان آ رہا ہوتا ہے, جیسے سونامی آ رہی ہے, تو آپ دیکھیں لوگوں کو کتنی مشکل ہے. تو جب سونامی آتی ہے, طوفان آتا ہے, سیلاب آتا ہے, تو یہ وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بریک کر سکیں. بریک کرنے کا وقت جو ہے سائیکل میں آگے آتا ہے جب ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے اور خاتون سب کچھ بھول جاتی ہے, اور وہ ابیوسو بیہیویئر کے بعد جو ہے پھر ہنسی خوشی رہنے کے خواب دیکھنے لگتی ہے بغیر کسی ایکٹیو کوشش کے. تو کیا کرے پھر؟ وہ انکار کر سکتی ہے ان چیزوں کو جسے رشوت کہا جا سکتا ہے. یعنی مطلب اس نے اپنے اندر اتنی فرمنس پیدا کر لی. نمبر ایک بات آپ نے بتائی کہ جب اسے رشوت دینے کی کوشش کی جائے وہ الرٹ رہے وہاں پہ اور تقاضا کرے کہ آپ کا رویہ بہتر ہونا چاہیے. نہیں, اس میں سب سے پہلے خاتون یہ طرز عمل اختیار کر سکتی ہیں کہ جب وہ معافی مانگ رہا ہو تو اسے بتا دیں کہ نہیں, مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ کے آئندہ اچھے بیہیویئر کی ضرورت ہے. کیونکہ معافی ہوتے ہی نئی سائیکل کا آغاز ہو جاتا ہے اور ٹینشن آہستہ آہستہ پھر نئے سرے سے بلڈ اپ ہونی شروع ہوتی ہے ہنی مون پیریڈ کے بعد. تو اگر خاتون معافی نہیں دیتی
یعنی معافی کے بارے میں اسے بائی پاس کر کے کہتی ہیں نہیں مجھے صرف بیہیویئر آپ اچھا دکھا دیں, پچھلا جو کچھ آپ نے کیا ہے اس پہ معافی وغیرہ کو چھوڑ دیں, معافی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تلافی کی ضرورت ہے اور کچھ اضافی کی ضرورت ہے. یعنی آپ نے جو میرا نقصان کیا ہے اس دوران, وہ نقصان اس دوران جو آپ نے کیا ہے وہ پورا کر دیجئے. یعنی میری جو آپ نے بے عزتی کی ہے یا مجھ سے برا سلوک کیا ہے اس کے بدلے میں اچھا سلوک کر دیجئے, میرے ساتھ عزت سے رہیے, لیکن معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, مجھے تحفے تحائف دینے کی ضرورت نہیں, آج مجھے شاپنگ پہ لے جانے کی ضد نہ کریں, آج مجھے ڈنر پہ, وہ کینڈل لائٹ ڈنر پہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک تو آپ سائیکل کو یہاں آپ مائلڈلی بریک کرتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ ناراض رہیں یا منہ بنا کے بیٹھے رہیں یا کچھ, آپ اپنے رویے کو اپنے موڈ کو اگر اچھا بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں, لیکن وربلی معافی کو جو ایک معافی تلافی کا وہ جو ایک پروسیس ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیجئے. اسے یہ تسلی مت دیجئے کہ آپ نے اسے مکمل طور پر معاف کر دیا. اگر آپ اسے یہ تسلی دے دیں گے تو وہ پچھلی سائیکل سے فارغ ہو کے ایک نئی سائیکل میں چلا جائے گا. بالکل صحیح. اگر آپ معاف نہیں کرتی, وربلی آپ یہ نہیں کہتی کہ اچھا میں نے معاف کیا, لیکن اپنا رویہ ٹھیک رکھتی ہیں, ان کے کپڑے لتے کا خیال, کھانے پینے کا وہ نارملی جیسے آپ کر رہی تھی وہ بھی اس کے نتیجے میں کیا یہ سائیکل ریپیٹ ہونا بالکل بند ہو جائے گا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بریکنگ پوائنٹ ایک آپ کو مل جائے گا کہ اس سے دوسرے بندے کے ذہن میں صرف یہ رہے گا کہ میں معافی کیسے حاصل کروں, کیونکہ معافی حاصل کرنا ان کی اپنی ذہنی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. جو ابیوسو لوگ ہوتے ہیں جتنی ضرورت ان کی ابیوز کی ہوتی ہے کہ وہ ابیوز کریں, اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان کی ہوتی ہے کہ وہ جب گلٹی فیل کر رہے ہوں, جو کہ گلٹ ایک بڑا اسٹرانگ جذبہ ہے, تو وہ ان کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے, تو آپ اپنی تکلیف کے لیے وہ تڑپ تڑپ کے پاؤں اگر پڑ رہے ہوں تو آپ انہیں ہیوملیٹ نہ کریں, بلکہ انہیں بھی منع کریں کہ وہ اپنے آپ کو یہ اس طریقے سے ہیوملیٹ نہ کریں, بلکہ انہیں بتائیں کہ صرف جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ فیوچر میں بدلا ہوا رویہ ہے, جس کا آغاز آج سے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے عزت سے بات کریں. آپ نے ایک دوسری بات بھی کی تھی, سائیکل بریک کرنے کے علاوہ آپ نے کہا تھا اپنے آپ کو تبدیل کریں. نہیں, وہ تو ابھی بات کی بات ہے. پھر ایک یہ جو ہنی مون پیریڈ ہے, یہ بہرحال ابیوسو بیہیویئر کے بعد ہنی مون پیریڈ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, پھر یہ گزر جاتا ہے. اب آگے پھر ہوتا ہے کہ ٹینشن بلڈنگ, نیوٹرل پیریڈ آتا ہے, پھر ذرا ذرا سی کچ کچ شروع ہو جاتی ہے, پھر ٹینشن بلڈ اپ ہونی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس پیریڈ میں آپ جتنے بھی اسرٹیو ہوں, جتنا بھی آپ اشتعال دلانے سے پرہیز کر سکیں, جتنا بھی اپنی ذات پر قابو رکھ سکیں, تو یہ جو ٹینشن بلڈنگ پیریڈ ہے اس کو جتنا بھی آپ لمبا کرتے جائیں, جتنا لمبا کرتے جائیں اتنا ہی آپ فیوچر میں بہتر رہیں گی. اور ہوتا یہ ہے کہ جو پروسیس آپ بھی جس میں حصہ لینے لگتے ہیں اس میں پھر وہ دوسرے کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں رہتا. اگر دوسرا پہلے مارتا ہے آپ مار کھا لیتی ہیں, ابیوسو بیہیویئر سہ لیتی ہیں, پھر وہ کوئی معافی مانگتا ہے آپ معاف کر دیتی ہیں, تو کنٹرول انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے. کیونکہ جو ہی معافی تلافی کا یہ وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آپ پولائٹلی, اسرٹیولی, نیوٹرل موڈ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے صرف فیوچر میں بدلا ہوا رویہ آپ دے دیں, مجھے کوئی شاپنگ نہیں چاہیے, مجھے کوئی زیورات نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے سب سے پہلے آپ سے ایک آبرو مندانہ انٹریکشن چاہیے. اور جب یہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بندہ بے چین ہے کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے واپس پچھلے بہترین موڈ میں آ جائیں. صحیح. تو آپ, اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سا موڈ ہے جس کو مینٹین کرنا ہے, کہ بہترین موڈ کون سا ہوگا اور یہ موڈ کون سا ہوگا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں موڈ بھی خراب نہیں کرنا, وہ نیوٹرل لیکن سلائٹلی پازیٹیو سائڈ پہ, سلائٹلی پازیٹیو سائڈ پہ, اس میں آپ نے رو میں نہیں بہ جانا, جذبات کی رو میں نہیں بہ جانا کہ وہ بندہ جو مجھے مار پیٹ کر رہا تھا اب اگر معافی مانگ رہا ہے تو یہ میں بالکل نارمل ہو جاؤں اور بہت زیادہ ایکسٹیٹک موڈ میں چلے جاؤں. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر آگے سائیکل کو جو ہے پرپیچویٹ کرتی ہیں. تو یہ جو ٹینشن بلڈنگ پیریڈ ہے اس کو جتنا بھی پرولونگ کیا جا سکے کہ یہ ٹینشن بلڈ اپ نہ ہو, کیونکہ جو ہی ٹینشن بلڈ اپ ہو کے پرانے لیول پہ آئے گی ایک بلاسٹ ہوگا. اور جب بلاسٹ ہو تو پھر آپ کو دو احتیاطوں کی ضرورت ہے. ایک, اپنے آپ کو جسمانی طور پر ہٹ ہونے سے ہر صورت بچانا ہے, چاہے اس کے لیے آپ کو درمیان میں کوئی دیواریں تعمیر کرنی پڑے, چاہے آپ کو کہیں اوے جانا پڑے. اور ایسے حالات میں اگر ابیوسو بیہیویئر آپ کے ساتھ فزیکلی ہوتا ہے تو آپ کو پہلے سے بندوبست کر کے رکھنا چاہیے کہ جب ایسا خطرہ ہوگا تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کہاں جائیں گی, کس سے مدد لیں گی, اور جس سے مدد لینی ہے اس کو پہلے سے آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. یا پھر جذباتی دوری آپ اختیار کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو باتیں بری بری سننا پڑتی ہیں
ان کو سننے سے اپنے آپ کو روک دیں, اپنے آپ کو بچائیں, اور ایسے موقع پہ جب کوئی ابیوسو موڈ میں ہو تو اسے سمجھانے کی کوششیں نہ کریں, آگے سے ریئیکٹ نہ کریں, اشتعال نہ دلائیں, کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو. اس کے علاوہ کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پھر جو میں کہہ رہا تھا کہ اپنی ذات پر کام کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اپنے آپ کو ایموشنلی زیادہ ساؤنڈ بنانے کی ضرورت ہے. ایموشنز ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں تو یہ کوئی ایک ابتدائی طور پر ہمیں کوئی سروائیول سکلز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, یہ کوئی بہت زیادہ انتہا کی سکلز نہیں ہیں. مثلا جب ہمیں کوئی بھی جذبے سے سامنا ہوتا ہے, جیسے ڈپریشن ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سلو ڈاؤن ہو جائیں, آپ اپنے حالات کے اوپر کوئی سنجیدگی سے سوچ بچار کریں. جب ہمیں بے چینی ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, اسٹریس ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا کوئی خطرہ ہے, تو پھر اس کے بارے میں کوئی تیاری ہمارے جسمانی طور پر بھی ضروری ہوتی ہے اور ذہنی طور پر بھی ضروری ہوتی ہے. جب اینگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی جگہ فائٹ بیک کرنا ہے, ہمیں کسی اٹیک کو پسپا کرنا ہے, تو اس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ سارے جو جذبات ہوتے ہیں ہمارے, یہ ہماری سروائیول سکلز ہیں, اور یہ جنگل کے زمانے سے ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں. تو انہیں پھر قابو کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کیا کہتے ہیں ایموشنلی اپنے آپ کو زیادہ سٹیبل کریں, اس کے لیے ٹپس کیا ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ آپ کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں یا تو جذبات کی طرف سے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں رویے, یا وہ سوچ کی وجہ سے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو جذبات کی وجہ سے جو رویے سامنے آتے ہیں وہ رویے کوئی اتنے زبردست رویے نہیں ہوتے, اس پہ ہم کبھی خود بھی ریگریٹ کرتے ہیں. تو جب ہمیں لگے کہ ہمارا سارے کا سارا رویہ ہماری جذباتی کیفیات پر بلڈ ہے, تو پھر ہمیں ذرا رک جانا چاہیے کہ وہ جذباتی تلاطم جو ہے وہ ذرا تھم جائے اور ہم ذرا پرسکون ہو جائیں. اور اپنی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جس سے آپ ذہنی طور پر ان چیزوں سے فوری طور پر اپنی توجہ ہٹا سکیں. یعنی جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی میں جو کسی کے ساتھ سلوک کرنے لگا ہوں تو کیا وہ میرا سوچا سمجھا منصوبہ ہے, کیا میں کل بھی یہی سلوک کرنا چاہوں گا, ہاں کیا میں جذبات کی رو میں بہ رہا ہوں, یا وہ میری سوچی سمجھی پالیسی ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آتی رہتی ہیں. بالکل صحیح. لیکن جی آپ نے بیچ میں ایک سپورٹ, سوری میں تیز چلانے کے لیے وقت کم ہے اور ہمیں زیادہ باتیں اس میں کور کرنی ہے. آپ نے کہا تھا سپورٹ سسٹم, آپ لوگوں کو جن سے آپ مدد لے سکتے ہیں, لیکن ایموشنل ابیوزرز کی ایک بہت بڑی خوبصورتی اور ان کی کمال ہی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کو توڑ دیتے ہیں. یہ تم مجھ سے نہ ملا کرو, تم اپنی اماں کے گھر بھی نہ جایا کرو, اور تم جاب بھی چھوڑ دو, اور مجھے اچھا نہیں لگتا, چلو ہم یہاں سے شفٹ کر لیتے ہیں. وہ ایسی جگہ پہ چل کے رہتے ہیں جتھے دنیا نہ دنیا دی ذات ہوئے, ہاں تو بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے. سوشل نیٹ ورک, سوشل کیپٹل ہم سب کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور خواتین میں یہ کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے سوشل نیٹ ورک کو, سوشل کیپٹل کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں ایک ازدواجی رشتے میں آنے کے بعد. صحیح. چاہے ابھی شادی نہ ہوئی ہو تو وہ پہلے سے ہی دوسرے کے کہنے پہ, اگر کوئی شخص آپ کو لوگوں سے ٹوٹنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور ایسی بات ماننے کی آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ کمزور کریں, آپ اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ کمزور کریں, آپ اپنی سہیلیوں سے رشتہ کمزور کریں, یا زمانے سے رشتہ کمزور کریں. صحیح. جو شخص آپ کو کمزور کر رہا ہے تو آپ کو اسے پہچاننا چاہیے, اور سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اسے بتا دیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں, جیسے جاب چھوڑ دیں, جیسے سہیلیاں چھوڑ دیں. اور ایون یہاں تک کہ بعض اوقات لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں سے یا اپنے والد سے بھی زیادہ بات چیت. ہاں جی, اور بعض اوقات ان لاز پورے اس تمام صورتحال کو کراپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ہمیں بڑا اچھا بتایا سولوشن اس کا کہ اس سائیکل کو کیسے, کہاں پہ بریک کرنا ہے, اپنے رویے پہ, اپنے مزاج پہ قابو پانا ہے, اور ان علامات کو پہچاننا ہے جو کہ ہم نے شیئر کی ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. لیکن جو ٹاپ سکل ہے وہ میں ابھی آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ہمارے دماغ کا ایک سسٹم ہوتا ہے لمبک سسٹم, جہاں سے جذبات ابھرتے ہیں. صحیح. اور ایک امیگڈلا ہوتا ہے جہاں یہ سارے جذبات پھر گڑبڑ گٹالا کرتے ہیں. اور ایک ہمارے دماغ کا ذہین حصہ ہوتا ہے, انٹلیکچوئل حصہ ہوتا ہے, یا جو بالکل ماتھے کے پیچھے کافی کرکٹ بال سائز کا ہوتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان کنٹرول کی جنگ جاری رہتی ہے. اگر ہم چاہیں تو اپنا کنٹرول اس ذہین حصے کو دے دیں مستقلاً زیادہ تر,
تو ہماری زندگی جو ہے ایسے تلاطم سے طوفان سے بچی رہے گی. لیکن اگر ہم اپنا کنٹرول امیگڈلا کو یا لمبک سسٹم کو دیتے ہیں جو کہ پرانا جنگل کے زمانے کا ایک دماغ ہے جو ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے, جو ابھی بھی کئی لحاظ سے کارآمد ہے اور جذبات کے اظہار کے لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا بھی ہو سکے ہمارے جو سوچیں ہیں وہ ذہانت سے ابھرنی چاہیے, اور ہمارا جو برتاؤ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ذہانت سے ابھرنا چاہیے, اور ہماری کنجی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں. ہماری کنجی ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے کیسا سلوک کریں. اگر ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے کسی رویے سے ہم اپنی پالیسی نہ بدلیں. ہمیں اپنے ایجنڈے پہ کاربند رہنا چاہیے اور اپنے اوریجنل ایجنڈے پہ زندگی گزارنا چاہیے تعلقات عامہ میں, جس میں میاں بیوی کا رشتہ بھی شامل ہے. اس وجہ سے نہیں کہ بیوی نے یا خامد نے کوئی برا سلوک کیا ہے تو آپ پوجھ کے اس کو جواب میں برا سلوک کریں, تو اس طرح کی کرنے کی. گاڈ بلیس یو, تھینک یو سو مچ. ہم کنٹینیو کریں گے اور اس سے جڑے ہوئے اور بہت سارے موضوعات جو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. مجھے یقین آپ کو کچھ باتیں ضرور سمجھ آئی ہوں گی, فالو کیجیے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ اور باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں اور پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں.